سر اب مجھے یہ بتائیے، پاکستان انڈیا کے ساتھ فائنل کھیلے گا یا نہیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کرے نہ ہی کھیلے. جیسے یہ بھی صحیح ہے، پاکستان چلو فائنل کھیل لے، انڈیا سے نہ کھیلے کم از کم. انڈیا سے نہ کھیلے. اچھا بالکل. اب انڈیا بالکل ہی جو ہے نا وہ تو کرکٹ کھیل رہی ہے، دشمنی اپنی جگہ پہ. وہ جتنا اچھا کھیل رہی ہے، انڈیا کیسے فائنل سے باہر ہوگا؟ انڈیا تو فائنل سے باہر نہیں ہوگا. اب جو ہے ایک ایشیا کپ کی رونقیں اس بہار رکھنے کے لیے اور اس کو رونقوں کو کوئی عروج بخشنے کے لیے کوئی اس طرح کا اگر حکمت عملی بن جائے کہ پاکستان کے ساتھ فائنل کھلانا مقصود ہے تو کھلا دیں. ادروائز جو ہے حالات تو کوئی نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا سے کبھی بھی فائنل کھیلے بھی. مجھے تو نہیں لگتا. اور اچھا میں آپ کو بتاؤں یہ 20 اوور کی جتنے کم اوورز کی بشرا گیم ہوتی ہے نا اس میں مہارت ٹیکنیک اس حد تک میٹر نہیں کرتی جتنی زیادہ اوور کے کھیل میں کرتی، جیسے او ڈی آئی میں یا ٹیسٹ کرکٹ میں کرتی. وہاں پہ بھی کہاں جیتتے ہیں یہ لوگ. ہاں یہ آپ کا دکھ بھی ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ سنڈے 2 سنڈے آپ کے اور میرے خراب ہوئے اور پوری قوم کے 2 سنڈے اب خراب انہوں نے ہوئے. پھر سے امیدیں لگا لی پورا ہیں. دن سنڈے جو ہے نا وہ لوگ بچوں کو باہر نہیں لے کے جا رہے، فیملیاں گھروں میں کھانے بنا رہی ہیں اور ایک دوسرے کو انوائٹ کری. میرا یاسر شامی کے ساتھ نا ایک وہ پلان ہو گیا فیملی ڈنر کا. تو یاسر شامی صاحب نے اچانک مجھے سنڈے کی صبح فون کیا کہ وہ مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کہ آج پاکستان انڈیا کا میچ ہے، تو میں نے تو لیک سٹی میں میچ دیکھنا دوستوں کے ساتھ، تو آپ اس کو کینسل کر دیں. میرا اپنا سنڈے خراب ہو گیا. ٹھیک ہے، جو یاسر کے ساتھ رونق لگنی تھی وہ لگی نہیں جو اس نے ہنسانا تھا. اب یہ ہے کہ اسی طرح لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. وہ لوگ بیچارے اتنے اہتمام کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بلیو کرو کہ جو کرکٹ لور ہیں بچے اور وہ کمزور دل کے لوگ وہ رونا شروع کر دیتے ہیں. وہ کوئی ٹی وی توڑ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ توڑ رہا ہوتا ہے. اب بھی توڑتے ہیں ٹی وی، لیکن خراب ٹی وی توڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے صحیح ٹی وی توڑنے کا کوئی فائدہ نہیں. اب وہ کوئی خراب چیز رکھتے ہیں، ہارے اور توڑ دی جو پہلے ہی خراب ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہرحال بڑی باعث تکلیف بالکل افسوسناک صورتحال ہے پاکستان کہ ہم جو ہے نا ہم لوگوں کا کانفیڈنس اپنی ٹیم پہ اپنے پلیئرز پہ اسی طرح ہے کہ وہ جو دعائیں بھی ہوتی تھیں اب تو میرا خیال لوگوں نے دعائیں کرنا بھی چھوڑ دی. انہوں نے کیا کہ دعاؤں ہی ساڑیاں ضائع کروا دیں. انڈیا تو ہمیشہ جیتتا ہے اور پاکستان جو ہے وہ کنزیکٹیو ہار یار ہی رہا ہے. میرا خیال ہے 7 میچز ہوئے ہیں اور 7-0 سکور ہے. جیسے ہمارا 6-0 ہے نا 10 مئی کا سکور، تو کرکٹ میں ہمارا 7-0 ہے. لاسٹ جو کنزیکٹیو 7 میچز ہیں 7 کے ساتھ ہی ہم ہارے ہیں انڈیا سے. تو میں دیکھیں ایشیا کپ آ رہا ہے، آپ انڈیا کو سامنے رکھ کے تیاری کریں. کون کہتا ہے آپ کو، یہ کس نے آپ کو سائنس پڑھائی ہے؟ آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. نہیں انڈیا سے نہیں، ہم نے کپ جیتنا. ہو بھائی نہ جیتو کپ. جتنی ضلالت آپ کو، جتنی گالی آپ کو اور جتنی نفرت آپ کو انڈیا سے ہارنے کے بعد اور کنزیکٹیو ہارنے کے بعد اٹھانی پڑتی ہے نا، جتنی ذلت، وہ ایشیا کپ کا فائنل آپ کسی سے بھی ہار جائیں وہ اتنی نہیں اٹھانی پڑتی. نہ آپ کو کوئی سائنس جو ہے نا غلط سمجھا رہا ہے. یہ جو سائنسدان ہیں نا جنہوں نے پی سی بی پہ جو قابض ہیں، ان کو یہ سائنس سمجھ نہیں آتی کہ آپ تیاری کریں انڈیا کو سامنے رکھ کے. آپ دیکھیں کہ ابھیشیک کو کیسے ڈیل کرنا ہے، آپ دیکھیں کہ جو ہے نا گل کو کیسے ڈیل کرنا ہے، آپ دیکھیں بمراہ کو کیسے کھیلنا ہے، ہرشدیپ کو کیسے کھیلنا ہے، آپ نے جو ہے نا وہ اس کو کلدیپ کو کیسے کھیلنا ہے، اس کی گگلی اور اس کے فلپرز جو ہے نا ان کو کیسے آپ انڈیا کی ٹیم کو سامنے رکھ کے تیاری کریے، یا آپ یہ دعا کریں کہ انڈیا کے ساتھ آپ کی کرکٹ ختم ہو جائے، پھر شاید تھوڑا بہت. اور آپ جو ہے نا یہ کھیلا ان سے کھیلیں، آپ اسکاٹ لینڈ سے کھیل لیں یا کریں، چلو افغانستان سے، یو اے سے کھیل لیا، ہالینڈ سے کھیل لیا، اس طرح کی ٹیموں سے کھیلیں تاکہ کم از کم آپ کو ٹاپ 20 میں تو رہیں. تو بہرحال بڑا مایوس کیا ایشیا کپ میں کرکٹ ٹیم نے، اور وہی بات ہے عزت اور ذلت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وہ کھیل کا میدان ہو، وہ جنگ کا میدان ہو، وہ سیاست کا میدان ہو، وہ صحافت کا میدان ہو. لیٹس سی. پاکستانی قوم نے تو پھر سے امیدیں لگا لی ہیں ہمیشہ کی طرح، لیکن جو کرائٹیریا اور جس اسٹینڈرڈ پر فال کر رہا ہے پاکستان اس وقت، جن کی ٹیم ہے ہماری پاکستانی کرکٹ ٹیم، وہ کوئی اتنی اپ ٹو دا مارک نہیں ہے. سو ہم پہلے سے تیار ہیں کہ شاید پھر اس بار ہارے.
سر سعودی عرب کے جو مفتی اعظم ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے، اس حوالے سے آپ کیا ہاں کہنا جی، چاہیں یہ گے؟ ایک بری خبر ہے پوری امت مسلمہ کے لیے، یقیناً اور مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ الشیخ جو ہیں وہ خالق حقیقی سے جا ملے، اور بڑی دیر سے ہم دیکھتے تھے، ان کے خطبے سنتے تھے مفتی اعظم کے، خاص طور پہ حج کے دوران، بالکل اور بڑی یہ مسلم ورلڈ کی ایک مقبول شخصیت ہیں مفتی اعظم، اور سعودی عربی کے یہ مفتی اعظم ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان کا سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ الشیخ کی وفات پر رنج کا اظہار ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ وزیر اعظم کی طرف سے جو دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہے یہ پوری قوم کی نمائندگی ہے، بے شک پرائم منسٹر کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ الشیخ کی وفات نہ صرف سعودی عرب بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے لمحہ غم ہے۔ مرحوم ایک ایسے جلیل القدر عالم دین تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی قرآن و سنت کی ترویج، شریعت مطہرہ کی توضیح اور امت کی رہنمائی میں صرف کی۔ ان کی مسلم امہ کے اتحاد کے لیے کاوشیں اور عالمی بصیرت ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ پاکستانی عوام اور حکومت برادر ملک سعودی عرب کے عوام اور سعودی قیادت کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ دینی و علمی روایت میں مرحوم کی خدمات ایک روشن باپ کی حیثیت رکھتی ہیں، اور ان کے چھوڑے ہوئے علمی ورثے سے آنے والی نسلیں رہنمائی حاصل کرتی رہیں گی۔ میں مرحوم کے اہل خانہ خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور پوری سعودی قیادت و عوام سے دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی دینی خدمات کو شرف قبولیت بخشے۔ یہ پرائم منسٹر کا جو ہے وہ ایک تعزیت ہے پورے پاکستان کی طرف سے اور پاکستانی قوم کی طرف سے، اور یقیناً یہ ایک سوگ کا لمحہ ہے۔ اتنی بڑی ہستی بے شک جو دین کی خدمت کرتے، اور ساری زندگی انہوں نے دین اسلام جو ہے اس کے پرچار کے لیے، اور خاص طور پر ایک جو ہے وہ اتحاد کے حوالے سے، یونٹی کے حوالے سے ان کی جو کاوشیں ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں، اور وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں۔